السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹروڈکشن کے بعد یہ ہمارا آج پہلا سیشن ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں میں یہ ڈسکس کروں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز سکھانی چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ باتیں تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں نے کسی اسکالر کو سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا کہ ایک آئی تھنک صحابیہ تھیں، ان کے جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، یعنی اتنا چھوٹا بچہ جو دودھ پینے والا تھا، تو بس وہ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ مطلب وہ کہتی تھی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے بچے کے کان میں جاتا ہے تو وہ توحید سکھانا ہی ہوتا ہے ایک بچے کو۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے بچے کی ٹریننگ کرنی ہے وہ تو آپ نے یہ اس کو ٹرین کرنا ہے کہ اس کا مائنڈ اس بات پہ کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے، ان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم نے جو بھی ہیلپ مانگنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بچے کا بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ آپ نے اس کی پیدائش سے ہی شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جیسے 2 ایئرس کا بھی ایون ہوتا ہے، میری بیٹی 2 ایئرس کی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اتنے بچے کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ چھوٹی چھوٹی سی اگزامپل سے ڈیلی لائف میں جو بھی آپ کی اگزامپلز ہیں اس سے آپ اس کو توحید سکھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے تو وہاں پہ سامنے چاند تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا، میں نے کہا یہ دیکھو چاند ہے، اٹس اے مون۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مون کس نے بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے پتہ نہیں کوئی کیا جواب دیا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس نے اس بات پہ مطلب وہ 2 سال کی ہے، اور اس نے اس بات پہ کہا کہ اچھا مون بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بابا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ماما کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو میری دوسری بیٹی ہے اس کا بھی اس نے کہا۔ تو مطلب 2 سال کے بچے کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے توحید سکھا سکتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ ایک دن اس نے بلاک سے کھیل رہی تھی، تو اس نے ایک روبوٹ بنایا۔ تو مجھے ایک دم سے کلک ہوا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں نے اس کو بتایا کہ کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو اس طرح مٹی سے یا پتھروں سے اسٹیچوز بناتے ہیں اور پھر اس سے ہیلپ مانگتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ روبوٹ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، تو یہ ہماری ہیلپ کیسے کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں نا، اسی لیے ہمیں کسی بھی چیز سے ہیلپ نہیں مانگنی چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کی، صرف وہی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک دن اس کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو پھر اس طرح کہا کہ تم ایسے کرو کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگنے کے لیے ایک دعا ہوتی ہے، اگر وہ پڑھیں تو فوراً چیز مل جاتی ہے۔ تو اور میں نے دل میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی چیز مل جائے تاکہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ تو یہی ہوا کہ اس کو میں نے وہ یا حیّ یا قیوم بے رحمتک استغیث دعا میں نے اس کو کہا یہ پڑھو، اور میں نے ساتھ اس کو میننگ بھی بتایا، اس کا یہ میننگ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی۔ اور اس نے پڑھا اور اس کو سامنے ہی وہ چیز اس کی مل گئی۔ پھر وہ بعد میں مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ وہ والی دعا اگر میری کوئی چیز ایسے گم ہوگی تو مجھے کہتی تھی کہ آپ وہ دعا پڑھ لینا جس سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو مطلب اس کا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا اس بات پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیں تو وہ ہمیں فوراً وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بچے کا ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان بنانے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ڈیلی اگزامپل سے آپ بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ چھوٹی ایج سے ہی توحید سکھانا شروع کریں۔ سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی بچوں کو آخرت کا اور جنت اور جہنم کا تصور بھی بتائیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے۔ اب جیسے میں اپنے بچوں کو اس طرح سکھاتی ہوں کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گے، اور وہاں پہ آپ جو چیز کہو گی آپ کو وہ ملے گی۔ جیسے میری بیٹی کو اینیملز بہت پسند ہیں، تو میں اس کو کہتی ہوں آپ کو زو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور اس میں جو آپ کا دل چاہے گا آپ کے اینیملز ہوں گے اور وہ آپ کے فرینڈز ہوں گے۔ لیکن اگر آپ غلط کام کرو گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ فائر لگا دیں گے، کیونکہ یہ بچوں کو کانسیپٹ دینا بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کانسیپٹ تھا کہ ایک بہت ہی کوئی غصے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو کہ اگر ہم ذرا سی کوئی غلطی کریں گے تو بس ہم جہنم میں چل جائیں گے، پھر تو جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے امید اور ڈر کے بیچ میں رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔
تو بچوں کو آپ نے شروع سے ہی ان کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں تو وہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، لیکن آپ نے ڈرنا بھی ضرور ہے کہ اگر آپ غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ جیسے بچوں کو پانی سے کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو میں اس کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ پانی ضائع نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ ہمیں پانی نہیں دیں گے، پھر ہم کیسے پانی پئیں گے، پھر ہم کیسے ہاتھ دھوئیں گے۔ تو اس طرح آپ ڈیلی اگزامپل سے بچوں کو لازمی یہ سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت اور جنت جہنم کا کانسیپٹ، اور پھر اس بات سے مت ڈریں کہ بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ بات بچوں کے مائنڈ میں ضرور بٹھائیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، تاکہ شروع سے ہی ان کو پتہ ہو کہ یہ دنیا ایک ٹیمپریری ہے، اور جو مقصد ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ٹیسٹ لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک تھوڑی بڑی ایج میں جا کے آپ بے شک ان کو سمجھائیں، لیکن ابھی سے ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ تو مطلب ان کی ساری جو کوششیں ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے نہ ہو، اور وہ مطلب آخرت کے لیے ابھی سے ہی ایفرٹ کرنا شروع کریں، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ جب وہ اچھا کام کرے گا، جیسے ہم نے کبھی کسی کی ہیلپ کرنی ہو، یا آپ کبھی کسی کو کھانا بھیج رہے ہیں، یا کسی غریب کو آپ نے پیسے دینے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو کہیں کہ یہ آپ جا کے ان کو دے آؤ، اور کہ وہ پھر مطلب میں اپنی بیٹی سے کبھی اس طرح کہتی ہوں تو وہ مجھے آ کے کہتی ماما وہ اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے ان کو پانی دیا، ان کو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی، وہ اتنا خوش ہوئے۔ تو پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ ہاں اس بات سے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو مطلب اس طرح آپ نے بچے کو بتانا ہے۔ پھر اگر کبھی آپ کا بچہ کوئی غلط بات کرے، کوئی جھوٹ بولے یا کچھ کرے، تو اس پہ آپ اس کو فوراً کہیں کہ نہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے میرا خیال ہے کہ مطلب اب 2 سال سے شروع کر کے اور بچے کو آگے آنورڈ جو ہے آپ بتاتے رہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں اس کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ جو ہے اس کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ سیشن میں ہم دوسرا ایک ٹاپک لے کے آئیں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔